बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सर बहुत परेशान किया हुआ इमरान खान साहब ने, जेल के अंदर रह के भी ना मुलाकातों की इजाज़त, ना केसों की समाअत हो रही है, ना बहनों से खुल के बात हो रही है, ना उनकी अपनी सियासी टीम से उनकी मुलाकात हो रही है। सिर्फ 2-4 ट्वीट हैं जी, जिसने इस पूरे सिस्टम को हिला के रखा हुआ। और यही वजह है कि वही दोबारा से पुरानी नई बोतल या पुरानी बोतल में वही डाल के बस करने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं। ख्वाजा आसिफ समेत रात से दोबारा से मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया ना, वो एक्टिव हो गया। इस बार कौन सा कार्ड खेलने की कोशिश? ओ भाई, नहीं बिकनी ये चीज़ें। अगर ये बिकनी होती तो 8 फरवरी को ये रिजल्ट ना आया होता। ये आपकी गलत फहमी है जो आप करने के लिए जा रहे हैं, या जो आप करने की या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको तो खैर आगे चल के बताऊंगा। और जो इमरान खान साहब के खिलाड़ी जेल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने रात को सबको हैरान किया है। क्या यास्मीन राशिद, क्या एजाज चौधरी, क्या महमूद रशीद, क्या उमर जीवा साहब, वो सर कमाल कर दिया उन्होंने। इसके अलावा दीगर कुछ खबरें हैं ताकतवरों को सीधा सीधा। लोग कहते हैं वज़ीर आज़म ने कहा, मैं तो आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान को पूरा टिका के जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कोई हमसे किसी किस्म की खैर ख्वाही की उम्मीद ही न रखना, सवाल ही पैदा नहीं, चूज कर लें बस फौरन। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और वो जो हमने 40 मोहरे रात को पड़काए हैं, उसकी तफसील भी सामने आ गई। खबरें बड़ी अहम है जो आपके साथ सामने रखनी है, एक के बाद एक आपके सामने। तो पहले जरा पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी बात कर लें। हमारे चीफ जस्टिस जो है, जस्टिस याहिया अफरीदी, उनका जो कल का खिताब था, उस खिताब का एक जुमला बड़ा इस वक्त पूरी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो आज़ाद कश्मीर में बैठ के खिताब करते हुए कह रहे हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर की अदलिया की फुल सपोर्ट का यकीन दिलाता हूँ। और उनके जानने वाले उनसे कह रहे हैं मौसूम अपने साथी जजेस को तो इंसाफ दे नहीं सके, उनको तो पूरी सपोर्ट दे नहीं सके। जस्टिस मंसूर हो गए, जस्टिस मुनीब हो गए, या जो खतूत है उनके लिहाज से, और कश्मीर की अदलिया को सपोर्ट करेंगे, ये बड़ी बात है। ये वाली इस वक्त पोजीशन इस वक्त ऑन ग्राउंड बनी हुई है। लेकिन हाँ, इमरान खान के जेल से मौजूद सिपाहियों की बात करूँ, रात के खत एक मंजर आम पर आया है, हैंड राइटिंग में है जी, जिसको किया है यास्मीन राशिद साहबा ने, सेनेटर एजाज अहमद साहब ने, उमर चीमा साहब हैं जी, और मियाँ महमूद रशीद हैं। इसमें लुब्बे लुबाब ये है, 4 सफ़ों का खत है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान में लोगों की, अभी बाकायदा ये एमनेस्टी इंटरनेशनल को खत लिखा है, असीरान कोट लखपत ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को खत लिखा है कि पाकिस्तान में लोगों की अब कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर अदालतें इसकी निगरानी को ख़त्म नहीं करवाती तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क नहीं कहला सकता। इस वक्त आमराना दौर से भी बदतरीन वक्त है। CCD लोगों को कत्ल कर रही है, हमारे अरकान असम्बली को नाअहल किया गया है, मुल्क में मीडिया की आज़ादी भी ख़त्म हो गई है, और पीका वगैरह के साथ उन्होंने अटैच किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें, अदरवाइज कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। उन्होंने कहा जुडिशरी हैज़ बिकम अ टूथलेस टाइगर अंडर द 26th अमेंडमेंट। उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में एक बगैर दांतों के शेर बन चुकी है। इसके दांत ही नहीं है तो फिर वो कैसा शेर रह गया। इसके अलावा बहुत अपील की है एमनेस्टी इंटरनेशनल को, उन्होंने कहा प्लीज़ पाकिस्तान के हालात का कोई नोटिस लें। और ये चला गया खत, ये जब प्रिंट इधर बाहर आ गई है हैंड राइटिंग, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी आ कीजिए। वहाँ ये हुआ। उधर हमारी हालत चेक कर रही है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है सैलाबज़दा इलाकों में सार्फिन से अगस्त के बिजली के बिलों की वसूली रोक दी उन्होंने, यानी जो अगस्त का बिल है ना, वो उनसे वसूल नहीं किया जाएगा। बिल माफ़ होगा या नहीं होगा ये फैसला IMF करेगा। आप चेक कर लें, दुनिया की इतनी बड़ी एटमी ताकत जिसने अभी इंडिया को धूल चटाई है, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रही है, जो चीन में थपकियाँ और शपकियाँ मार रही है, जो दुनिया में बड़े झंडे गाड़ रही है, हालत ये है कि हम अपने गरीब मुफलिस सलाबजदगान के मुसीबत ज़दा लोगों के हम बिल माफ़ नहीं करवा सकते IMF से पूछे बगैर। क्या 200-400 800 तो 4,000 5,000 10,000 के बिल होंगे? उन्होंने कहा अभी दा दूँ, ये माफ़ नहीं होने, ये IMF फैसला करेगा, इसका फैसला IMF करेगा। ये हमारे वज़ीर आज़म की हालत है। बहरहाल उधर अब जब ये देखा जाए कि जब अवार्ड्स की तकसीम की बुनियाद ये हो, कुछ होंगे मेरिट में भी, बुनियाद ये हो कि किसके अंदर हुब्बे हुकूमत, हुब्बे एस्टेब्लिशमेंट कौन है।
پی ٹی آئی کو بدنام کرنے میں کچھ نے اپنا سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے، چاہے گھڑیوں کی شکل میں ہو، گھڑیوں کے خریدار کی شکل میں ہو، یا کس کی شکل میں. صافی آزادی ہم نے دیکھ لی کہ ایوارڈز ان لوگوں کو ملتے ہیں. ایسے میں انصار عباسی صاحب کی عزت میری نظر میں بہت بڑھ گئی تھی. انہوں نے کہا مجھے یہ ایوارڈ نہیں چاہیے، اور ان کو ایوارڈ دیا جا رہا تھا کہ آپریشن راہ حق جو ابھی ہوا تھا، آپریشن راہ حق بنیان المرصوص، اس میں بڑا زبردست کردار ادا کیا، سب نے کیا، پاکستان کا مسئلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ایوارڈ نہیں چاہیے. انصار عباسی نے حکومت کی جانب سے دیا گیا سول ایوارڈ وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور کل پھر ان کو خط آ گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے. انہوں نے کہا جی آپ کا جو ایوارڈ ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رکھا کے وہاں سے ریسیو کر لیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے نہیں لینا، حکومتی زبردستی ایوارڈ دینے پہ تلی بھی ہے، پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے ایوارڈ نہیں لینا. پھر لیٹر بھجوا دیا. حکومت ایوارڈ کی بے توقیری اس لیول پہ لے آئی ہے کہ بھائی ایوارڈ اپنے پاس رکھو. یہ حالت میرٹ ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں ٹویٹ کر کے کیا کہتے ہیں انصار عباسی صاحب. جب جواب دے دیا کہ حقدار ہی نہیں ہوں میں اس ایوارڈ کا، تو پھر اب خط لکھ کر ایوارڈ لینے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ قومی ایوارڈ کا احترام برقرار رہنا چاہیے. جس کے لیے ایوارڈ ہے انہی کو دیں جو صحیح حقدار ہے. ایسا طریقہ وضع کریں کہ ایوارڈ صاف طریقے سے ہو، ان کو ملے جن کا ایکسیپشنل کارنامہ ہو. جن کو ایوارڈ دینا مقصود ہو ان سے بھی پوچھ لیں. مجھے ایوارڈ ہی نہیں چاہیے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اب سمجھ آ گئی کس کس کو ایوارڈ مل گیا ہے. لوگ لے ہی نہیں رہے. یہ انہوں نے بے توقیری کر دی پاکستان کے ایوارڈ کی اس حکومت نے. اب نام تو سارے آپ کو پتہ ہی ہیں، کیا مرشد، کیا منشی، کیا راوی، ان سب کا آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہے. حالت یہ ہے جی. بہرحال حیران کن طور پہ پرویز الہی صاحب بڑے اس وقت سیدھے ہیں، وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں. میں نے بولا شاہ محمود قریشی صاحب کی جب رہائی کا پورا یقین ہو چکا ہے کہ اب ان کو اندر نہیں رکھنا، کیونکہ اب ایک پہ مجھے اب ان کی ضمانت ہوگی 9 مئی کی، تو ظاہر پر تھے ہی نہیں موجود، تو اب تو ان کے سارے کیسز میں ضمانت ہو رہی ہے. 2 مہینے لگے، 3 مہینے لگے، لیکن ضمانت ان کی ہو جانی ہے. پرویز الہی صاحب کل ایکٹیو ہوئے. انہوں نے کچھ جگہوں پہ تقریر بھی کی. ایک جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ساتھ سلمان اکرم راجہ بھی ہیں اور ساتھ ان کی بیگم بھی ہیں. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ووٹ مونس الہی کی ماں نے لیے، اور میں تو کبھی ہارا ہی نہیں تھا. یہ واحد جادوگر ہیں جنہوں نے میری سیٹ بھی کھا لی، لیکن ہم ان کے پیٹوں سے نکالیں گے اپنی سیٹ. پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اب ہماری حالت دیکھ لیں، پھر آخر پہ ایک پاکستان کی خبر رکھتے ہیں. ابھی قطر پہ اتنا زبردست حملہ ہوا، آج اتوار کا دن ہے اور آج ایک بڑا زبردست اجلاس ہے قطر کے اندر. تمام مسلم امہ اور عرب ممالک سارے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو جواب کیسے دینا. رات کو سعودی عرب میں ریاض سیزن شروع ہو گیا ہے اور سر تفریحی فیسٹیول کا آغاز ہے، مگر جو ناچ گانا اس ٹائم چل رہا ہے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اتنے مختصر کپڑوں میں یہ ریاض ہے. اور سر جب اس حالت پوزیشن ہو جائے گی اس پاک سرزمین کے، جب وہ خطاب کرتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 2 مساجد کے رکھوالے ہم لوگ گارڈین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اس پوزیشن میں انہیں جانا ہے. سوری میں یہ ویڈیو نہیں آپ کو دکھا سکتا. یہ ہو رہا ہے رات کو. ہاں ادھر نیتنیاہو کا کہتا ہے قطر میں رہنے والے حماس کے رہنما غزہ کی عوام کی پرواہ نہیں کرتے. جن کو ہم نے مارا ہے نا وہ غزہ کی عوام کی پرواہ نہیں کرتے. ان سے نجات پانا یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کی سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کر دے گا. دوسری طرف کانسرٹ ہو رہے ہیں. مزیدار چیز نہیں ہے سر؟ یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. اچھا اب ادھر گھبراہٹ کا عالم یہ ہے، خواجہ آصف صاحب 2 دن سے بہت ایکٹیو ہوئے ہیں. کل ان سے آغاز ہوا اور پھر ٹرولرز نے شروع کر دیا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں عمران خان نیازی پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گردی کا سپورٹر ہے. یہ خواجہ صاحب نے بولا، کیونکہ گزشتہ 1.5 سال سے ہوئی شہادتوں پر آج تک عمرانی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک لفظ نہیں ہوا. اور یہ مجھے واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہندوستان سے چلایا جا رہا ہے. سر یہ دوبارہ وہ والا کارڈ نہیں، کسی نے نہیں خریدنا سر. یہ آپ پچھلے 2-3 سال سے کر رہے ہیں. 8 فروری 2024 کو عوام نے اس کا جواب دے دیا. اور سر پھر ایسے تھوڑی ہے، پھر ایک کے بعد ایک جس کو سب فالو کرتے ہیں جی، انہوں نے بھی یہ جواب دینا شروع کر دیا. پوری وہ چل گئی نا سر، پھر پوری کمپین بن گئی عمران خان صاحب کے خلاف بنانے کی جو کوشش کی. پہلے بھی میں نے بولا حاصل کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی پھر ایک کمپین بنی. اور مختلف ٹرولرز بھی یہی کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب تو باقاعدہ طور پر فتنۃ الخوارج کی بہت بڑے سپورٹر ہیں. آج انہی کی وجہ سے ہوا ہے. اس ملک کا سب سے بڑا فتنہ عمران خان ہے. لو جیل میں بیٹھا ہوا شخص نے ان کو پریشان کیا، ان کی نیندیں حرام ہوئی. ان کا بیانیہ کوئی نہیں بن رہا، ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
ان کی بات سمجھ کچھ نہیں. ہاں آرمی چیف صاحب کی موجودگی میں وزیر اعظم صاحب نے کہا، اور میں نہیں سمجھتا یہ وزیر اعظم نے کہا، یہ آرمی چیف صاحب نے کہا. انہوں نے کہا میں سپر سالار کور کمانڈر پشاور دیگر افسران سے بات کر کے ایک منصوبہ کامیابی کے پاس لے آیا ہوں، لے جا رہا ہوں، کابینہ کے پاس لے جا رہا ہوں، اور اس پر بحث کر کے فی الفور عمل کریں گے. افغانستان والے سن لیں، آپ کو دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے، یا طالبان کو چوز کرنا ہے یا پاکستان کو چوز کرنا ہے. ادروائز اگر آپ نے طالبان TTP کو چوز کیا، اگر آپ نے دہشت گردوں کو پناہ بھی دی، اور اب ہم نے کہا پھر ہمارا آپ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، اور جو ہوگا یہ ہمارا کابینہ فیصلہ کریں گے. تو رات کو ایک بہت بڑی دمکی شمکی تو خیر دی ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ کل ہمارے 12 جوان شہید ہوئے تھے، اس کا بدلہ لیا گیا جی. خیبر پختونخوا میں فورسز کے آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 45 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں. 45 دہشت گرد ہلاک کیا. ان کی ٹائم لائن کیا ہے وہ بھی سن لیں جی. ان 45 دہشت گردوں کو 10 سے 13 ستمبر کے دوران لوئر دیر، باجوڑ اور جنوبی وزیرستان میں کاروائیاں کی گئی ہیں. اس کا اعلان ISPR نے کنفرم کیا ہے. اور آخر میں خبر اسرائیلی اخبار ہارٹس کی، جو کھل کے لکھ رہا ہے قطر کے بعد اسرائیل کا اگلا ہدف ترکی ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے. یوں دھمکیاں مل رہی ہیں، ادھر ناچ گانا چل رہا ہے ریاض میں، اور ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. چند ایٹمی پاور، چند غربا کے بجلی کے بل نہیں معاف کر سکتے IMF کے حکم کے بغیر. کتنے مجبور ہیں ہم، یہ دیکھ لیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.